بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جو لوگ اعتکاف بیٹھ رہے ہیں ان کے لیے مختصر سی ضروری ہدایات ہیں۔ ہمارا اعتکاف انشاءاللہ کل شروع ہوگا، مگر دوسرے ممالک میں بہت سے ایسے لوگ ہیں وہ اعتکاف بیٹھ رہے ہیں۔ اعتکاف میں بنیادی چیز ہے یکسوئی۔ آپ کی یکسوئی اعتکاف میں متاثر نہیں ہونی چاہیے۔ جو چیزیں آپ کی یکسوئی کو توڑنے والی ہیں، مثلا موبائل فون، رابطے، تعلقات، ان کو انتہائی محدود کر دیجئے اور انتہائی کم کر دیجئے۔ جتنا ان سے اوائڈ کر سکتے ہیں اتنا زیادہ اوائڈ کریں۔ اگرچہ اعتکاف میں بہت ساری چیزوں کی گنجائش ہوتی ہے، مگر میں چاہوں گا کہ ہمارا اعتکاف یکسوئی کے ساتھ رہے، اور جتنی یکسوئی اعتکاف میں رہے گی اتنا زیادہ آپ کام کر سکیں گے۔ یکسوئی نہیں رہے گی تو نمبر ایک تو آپ کام نہیں کر سکیں گے، نمبر دو آپ اپنی عبادات سے بور ہونا شروع ہو جائیں گے، اس لیے کہ آپ کا دماغ مختلف جہات میں چل رہا ہوگا تو وہ ایک جہت میں چلنے میں بوریت محسوس کرے گا۔ لہٰذا سب سے پہلی چیز ہے یکسوئی۔ اس کے بعد اپنی عبادات کی ایک ترتیب بنائیے۔ مثلا میں نے جب اعتکاف کیا تو میں نے یہ ترتیب رکھی کہ روزانہ کے قرآن مجید میں نے ختم کرنا ہے، اور پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ صبح سے لے کے رات سے لے کے اگلی شام تک میرا قرآن ختم ہوتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ یہ ترتیب بن گئی، رات سے لے کے زور تک کے قرآن مجید ختم ہو جاتا، وہ الفاظ زبان پہ چڑھ جاتے تھے اور اچھے طریقے سے ادا بھی ہوتے تھے، وقت میں برکت بھی ہو جاتی تھی۔ تو کوشش کریں کہ ایک قرآن مجید ورنہ دو قرآن مجید، یعنی ورنہ 2 دن میں ایک قرآن مجید، یا ورنہ 3 دن میں ایک قرآن مجید، ایسی ترتیب رہے تلاوت قرآن کی۔ اس کے علاوہ صلاۃ التسبیح کی ترتیب رہے، تہجد کی ترتیب رہے، اشراق چاشت توابین کی ترتیب رہے، اور اپنی نیند کی ترتیب رہے۔ اب فجر کے بعد معتکف سوتا ہے تو سونے کے لیے یہ کرے کہ بھئی زوال سے پہلے پہلے اٹھ جائے اور اشراق اور چاشت وہ ہے اکٹھی پڑھ لے، اس لیے اس طرح اشراق چاشت جو ہے وہ بالکل سائڈ پہ نہیں ہوگی۔ اپنی افطار اور سحر کا بالکل اتنا کرے کہ جو ضرورت کے مطابق ہو، ایسا نہیں کہ اس کے اندر بیٹھ کے کھا رہا ہے اور یہ وہ چیزیں۔ بس یہ چیز رکھے، صلاۃ التسبیح کا معمول رکھے، تلاوت کا معمول رکھے، اور ذکر کا معمول رکھے۔ یہ اپنی ترتیب اپنے کاغذ پہ نوٹ کرتا رہے کہ اعتکاف کے اندر مجھے یہ اعمال اور یہ معمولات اس طرح کرنے، اس ترتیب سے کرنے، اور روزانہ کی بنیاد پہ کرنے۔ اور جہاں کہیں مشکل پیش آئے وہاں پر جو ہے شیخ و مربی جو بھی آپ کے ہیں یا استاد ہیں ان سے رابطہ کر کے پوچھ لیا جائے، اور پھر فوراً اپنا رابطہ بند کر دیا جائے تاکہ یکسوئی متاثر نہ ہو۔ چاہے کوئی نفلی اعتکاف بیٹھ رہے ایک دن کے لیے وہ یہ کرے، چاہے 2 دن کے لیے بیٹھ رہے، چاہے 3 دن کے لیے بیٹھ رہے، اور چاہے 10 دن کے لیے اعتکاف بیٹھ رہے، یہ کریں، انشاءاللہ اس اعتکاف سے نفع بھی ہوگا، فائدہ بھی ہوگا۔ اعتکاف میں ایک بڑا خاص عمل ہے اور وہ ہے دعاؤں کا۔ دعاؤں کا بطور خاص 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 اہتمام کرے، اس کی فکر کرے، اس کی مشق کرے، اور اس کے اندر مشغول رہے کہ اعتکاف میں جتنا دعا کے اندر اللہ سے تعلق بنتا ہے اتنا کسی اور چیز میں اللہ سے تعلق نہیں بنتا۔ تو اس کے حوالے سے میں بہت سی ہدایت دے چکا ہوں، اس کے مطابق کرتے رہیں، انشاءاللہ فائدہ ہو۔